اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Consequences or impacts of Cold War. Dear students of 12th class, it is our today's topic. Cold War, a state of tension between countries in which each side adopts policies designed to strengthen itself and weaken the other. Line falling short of actual hard war. ان ممالک کے مابین کشیدگی کی کیفیت جس میں ہر فریق خود کو مضبوط بنانے اور دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی پالیسیاں اپناتا ہے جو حقیقی گرم جنگ سے کم ہے. The Cold War may be regarded as a sparring match between the two giant states, a succession of moves and of counter moves. سرد جنگ کو دو بڑی ریاستوں کے مابین ایک چشم پوشی کے میچ کے طور پر سمجھا جاتا ہے. چالوں کے مخالف چالیں چلائی جاتی ہیں. سرد جنگ کے نتائج اثرات زندگی کے ہر شعبے میں پائے گئے ہیں جو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں یا سمیٹ سکتے ہیں. That is, the consequences or impacts, or we may say the results of Cold War were felt in every field of life. These can be summarized as increase in arms race, ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ. First impact, it led to increase in arms race. اسے ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی ہے. سرد جنگ کے نتیجے میں بہت سارے فوجی اتحاد قائم کیے گئے. بہت دفعہ یہ سرد جنگ گرم ہوتے ہوتے رہی. یہ جنگ سوویت یونین کے بکھرنے سے ختم ہوئی. ہر سپر پاور یعنی یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یو ایس ایس آر یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس جوہری ہتھیار بنانے اور انہیں نصب کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا. ہتھیاروں کی دوڑ نے جو صورتحال پیدا کر رکھی تھی وہ تباہی اور اموات کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات دونوں فریقوں میں کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ کوئی بھی سیاسی منفعت اپنے سماج کی تباہی و بربادی کو جائز نہیں قرار دے سکتا. مزاحمت that's known as deterrence کی راہ ہی اختیار کی گئی ہے. And now the second impact of Cold War is excessive militarization. ضرورت سے زیادہ فوج سازی. دونوں سپر پاورز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یو ایس ایس آر نے نیوکلیئر ہتھیار تیار کر رکھے تھے. ہر ایک دوسرے پر ممکنہ جوہری حملے میں دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. یو ایس کے فوجی اخراجات کا تخمینہ 8 ٹریلین. 1,00,000 امریکی نے کوریا اور ویتنام میں زندگی سے ہاتھ دھویا. ملینز کی تعداد میں لوگوں نے در پردہ جنگ میں زندگی سے ہاتھ دھو لیا. در پردہ جنگ، بالواسطہ جنگ، پراکسی وار، انڈائریکٹ وار کا تصور جس سے باغی قوت کی تشکیل اور اسلحے کا آغاز ہوتا ہے نے قابو سے باہر ہو کر عالمی دہشت گردی کو جنم دیا.
پوری دنیا میں مخمسے کی صورتحال تھی، کشیدگی پوری طرح سے چھائی ہوئی تھی. اینڈ ناؤ the third impact of Cold War, that's emergence of bipolarity. دنیا دو حصوں میں منقسم ہونا bipolarity کہلاتا ہے. Cold War led to emergence of bipolarity. The whole world got divided into two blocks: capitalist bloc headed by USA and socialist bloc headed by USSR. سرد جنگ نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا. پوری دنیا دو پاور بلاکس میں منقسم ہوئی تھی: سرمایہ دارانہ بلاک اور سوشلسٹ بلاک. دنیا تیزی سے دو اتحادی سسٹم یعنی گروپوں میں تقسیم ہوئی تھی. چھوٹی ریاستوں کی مجبوری ایک نے ایک گروپ میں شامل ہونے کی بنی. انہیں تحفظ کا وعدہ دیا گیا، ہتھیار فراہم کیے گئے، اقتصادی امداد انہیں مخالف گروپ کے خلاف دیا گیا. یو ایس اے اور یو ایس ایس آر اثر رسوخ کو تیزی سے بڑھاتے ہوئے زیادہ وسیع دائرہ پھیلاتے گئے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی. تقسیم کا یہ آغاز پہلے یورپ سے شروع ہوا. پورا براعظم یورپ، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں تقسیم ہوا. مشرقی یورپ یو ایس ایس آر کے زیر اثر آیا اور مغربی یورپ یو ایس اے کے زیر اثر آیا. اینڈ ناؤ the fourth impact is dictation of USA and USSR. سپر پاور کی حیثیت سے یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دنیا کو شرائط و ضوابط واضح کرتے گئے. انہوں نے مکمل طور جمہوری اداروں کو خراب کر دیا. وہ اپنے اثر رسوخ کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانے کے متمنی تھے. پوری دنیا دو اتحادی گروپوں میں منقسم ہوئی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں متاثر کن ترقی ضرور ہوئی. روس پہلے بیرونی خلا تک پہنچنے والا بن گیا. اینڈ ناؤ نمبر 5 impact of Cold War, that's importance of small countries. چھوٹے ممالک کی افادیت. Cold War created the atmosphere of great importance for small countries. سرد جنگ نے چھوٹے ممالک کی اہمیت بڑھانے کا ماحول تیار کر لیا. اس اتحاد میں شامل چھوٹی ریاستوں نے اپنے مقاصد کے لیے سپر پاور سے لنک کا استعمال کیا. پیچیدہ بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے چھوٹے ممالک سپر پاورز کا جو لنک کے خلاف زیادہ مزاحم ہو گئے. نیم NAM نان الائنمنٹ موومنٹ کا ظہور ہوا جو تیسرا بلاک بننا شروع ہوا. ان چھوٹی ریاستوں نے بڑی طاقتوں کو آسانیاں فراہم کیں. وہ کیسے؟ اس طرح، یعنی نمبر 1 اہم وسائل جیسے تیل اور دوسرے معدنیات. نمبر 2 ایسے علاقہ جہاں سے عظیم طاقتیں اپنے نیوکلیائی ہتھیار چھوڑ سکیں اور فوجیں رکھ سکیں. نمبر 3 ایسے مقام جہاں سے وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کر سکیں. اینڈ نمبر 4 مالی امداد. بہت سی چھوٹی ریاستیں مل کر فوجی اخراجات کی ادائیگی کر سکیں. اینڈ ناؤ نمبر 6 impact of Cold War, that is disintegration of USSR. USSR کا بکھر جانا. سرد جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ USSR کا بکھرنا تھا. یہ اقتصادی کمزوری کی وجہ سے بکھر گیا. یہ کمیونزم کی شکست تھی. روس میں فوجی اخراجات ڈرامائی انداز میں اور تیزی سے کم کر دیے گئے. فوجی صنعتی شعبے میں
پہلے ہر 5 سوویت بالغوں میں سے ایک کو ملازمت حاصل تھی، اور اس کے خاتمے سے سابق سوویت یونین میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے۔ ملٹری انڈسٹریل سیکٹر had previously employed 1 of every 5 Soviet adults, and it is dismantling left hundreds and millions throughout the former Soviet Union unemployed. And now, that's number 7, impact, formation of military alliances. سرد جنگ کے نتیجے میں بہت سارے فوجی اتحاد قائم کیے گئے، ان میں سے امریکی مفاد کے اتحاد NATO، نیٹو، سیٹو اور سینٹو، جبکہ روس کے مفاد کا وارسا پیکٹ یا وارسا ٹریٹی، جسے آفشلی دوستی کا معاہدہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تناؤ کی صورتحال میں اضافہ کیا۔ یہ فوجی ایگریمنٹس سرد جنگ کے باعث بنے بلکہ ہوئے۔ اینڈ ناؤ دیٹ از نمبر 8، امپیکٹ آف کولڈ وار، سرد جنگ کا یہ 8واں نتیجہ، دیٹ از کریشن آف نان الائنمنٹ موومنٹ۔ سرد جنگ کی وجہ سے دنیا 2 فریقوں میں بٹ گیا۔ نئے آزاد ہونے والے ممالک کو یہ خدشہ ہوا کہ وہ آزادی کو کھو دیں گے، اس وجہ سے اہم تبدیلی رونما ہوئی، یعنی ناوابستہ تحریک کا قیام عمل میں آیا، دیٹ از کریشن آف اور فارمیشن آف نان الائنمنٹ موومنٹ۔ اس طرح دنیا جو اب تک بائی پولر تھا، ٹرائی پولر بنا۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امپیکٹس اور کانسیکوینسز اور ریزلٹس کے حوالے سے آف دس کولڈ وار ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکشن کی۔ اچھا لگنے پر اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اینڈ ویٹ فار آور نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔